افغان طالبان کو تو آپ نے بسایا ہے، دہشت گردوں کو تو پی ٹی آئی نے میں لے کے آیا تھا، میرے ساتھ بات کرو، میں لے کے آیا تھا، میں نے لایا تھا یہاں پر، عمران خان لے کے آیا تھا، میری جس کے لیے آپ تحریک چلا رہے ہیں۔ میری بات سنیں، لہٰذا افغانستان کی مذمت کرتے ہیں، سیاست کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ پہلے میری بات، اچھا بھائی یہ صحافی ہے، ٹھیک ہے، ایک منٹ میں جواب دوں گا، میں عرض کرتا ہوں، میری بات سنیں، جس نے بھی طالبان کو بسایا ہے، سنیں، جو طالبان کو لایا ہے، جس حکومت میں لائے ہیں، اس پر خدا کی لعنت، اس کے رسول کی لعنت اور ہم سب کی لعنت، جو لے کے آیا ہے، بس جو بھی لایا ہے، ٹھیک ہے، میری بات سنو، پہلے بات سنو، لہذا سب سنیں، لہذا اس وقت ہمارے ملک پر حملہ ہے، آپ بتاؤ جس نے آئین پر حملہ کیا ہے، ایسے ترمیم کرے، اس پر بھی لعنت، بولو تو آئین میں ایسی ترمیم کرانے والے اور لوگوں کو ساتھ ملا کر جمع کرنے والوں پر لعنت، اس کو نہ چھوڑو۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے، ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر، آئین پر ظلم ہو رہا ہے، عوام پر ظلم ہو رہا ہے، پاکستان کے قانون پر ظلم ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، وطن آئینی بحران کا شکار ہو گیا ہوا ہے اس وقت، آئین متفقہ نہیں رہا، آئین متنازع بن چکا ہوا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے، اسلام آباد میں حملے ہو رہے ہیں، کوئی سیکورٹی فیلئر ہے، کدھر ہے، کس سے پوچھا گیا ہے، کسی نے استعفیٰ دیا ہے، کسی کو گرفتار کیا گیا ہے، کوئی جواب دہ ہے؟ کوئی نہیں، لگتا ہے کہ انسان نہیں مرے ہیں، حیوان مرے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو ہماری بات سے تکلیف ہوگی، پریشان ہوں گے، مسئلہ نہیں ہے، اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم ہر دہشت گرد، ہر قاتل کے مخالف ہیں، یزید سے لے کر آج تک ہر ایک کے مخالف ہیں، ہم ہر مظلوم کے حامی ہیں، اگر نواز شریف پر بھی ظلم ہوگا اس کا بھی ساتھ دیں گے، جس پر ظلم ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم پکٹ چوز کرنے والے نہیں ہیں، جس نے بھی غلط کیا اس نے غلط کیا ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے اس وقت، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت، ہم سارے جواب دہ ہیں، جتنے بھی یہاں کھڑے جواب دہ ہیں انشاءاللہ العزیز، ہم عوام کے ساتھ ہیں، اپنے آئین کے ساتھ ہیں، قانون کے ساتھ ہیں، عوام کے حق کے ساتھ ہیں، یہ اللہ بھی چاہتا ہے ہم ایسا کریں، قرآن سنت ہر چیز چاہتی ہے ہم اس کے ساتھ ہو، افسوس کاش قرآن و سنت کو ماننے والے کسی کو تاحیات امیونٹی نہ دیتے، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت سے بغاوت ہے، جنہوں نے یہ کیا ہے، ووٹ بھی دیا باقی یہ قرآن و سنت کے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہاں ہم مر جاتے ہیں، ہماری زبان ہم گنگے ہو جاتے ہیں، اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں، بولتے نہیں، چوں نہیں کرتے ہیں، اور ایک آدمی جو 200-300 پرچس پر جیلی کاٹ کر جیل میں رکھا گیا اس کے بارے میں ان کو تکلیف ہے، سب کو ادھر نہیں بولتے، کیا اس پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، کیا غلط پرچے نہیں کاٹے گئے ہیں؟ یہ بیوی کے مسئلے اٹھانا یہ اخلاقی ہے؟ اسلام اجازت دیتا ہے کہ کسی کی بیوی کے بارے میں باتیں کرے، اس کی ماہواری کے بارے میں باتیں کرے؟ یہ بے غیرتی تو ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج بہت اچھا موقع ہے کہ آپ آئیں یہاں پر ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، لیکن یہ بتائیں کہ جو خودکش حملہ تھا وہ ننگرہار سے تعلق رکھتا تھا اور ننگرہار افغانستان کا علاقہ ہے، تو ان کی شناخت بھی ہوگی، تو اس وجہ سے ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے افغانستان کی کوئی مذمت سامنے نہیں آئی؟ نہیں، مذمت کی بات نہیں ہے، مذمت کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا کہ کسی قسم کی دہشت گردی کی مذمت نہ کرے، دہشت گردی مذہبی ہو، لسانی ہو، کس فکر کی بھی اسٹیٹ کی طرف سے ہو، دہشت گردی قابل مذمت ہے۔ ابھی ہمارے ادارے کیا تحقیقات کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے، نہ آپ کو پتہ ہے۔ ننگرہار کا انہوں نے بتایا کہ ننگرہار سے تعلق ہے خودکش حملہ کا، تو پکڑے نہیں گئے اور افغانستان سے تعلق ہے۔ جو دیکھیں کنسرن جو ادارے ہیں وہ تحقیقات کریں گے، ہم نہ پاگل ہیں کہ ہم دہشت گردوں کی حمایت کریں، لیکن ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی، یہ سب چیزیں ہماری تیار کرتا ہے۔ ہم نے آج کل مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا، افغانستان میں جب روسی فوجی داخل ہوئی، پاکستان کے تمام مدرسوں کو ملٹری اس میں ٹریننگ شروع کر دی گئی۔ آپ کے پاس فوٹو ہوں گے، ضیاء الحق صاحب مرحوم اور اختر عبد الرحمان وردی میں
کوڑا خٹک میں عشاء کی نماز میں کھڑے. آپ نے 30 سال امریکہ کہنے پہ یا سعودی عرب والوں کے کہنے پہ آپ نے اپنے بچوں کو کتابوں کی بجائے کلاشنکوف ان کی ٹریننگ دی. دنیا کی خطرناک ترین چیزیں پھر ٹریننگ دی. ہم وہ فصل کاٹ رہے ہیں جو ہم نے خود بوئی تھی. اس وقت عمران خان اور اس کی بیوی کے خلاف خاص کر جو شرنگیز پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے یہ انتہائی گلاونا گھٹیا حرکت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست اتنی نہیں گرنی چاہیے کہ پھر آپ گھروں تک پہنچے, بیڈ روم تک پہنچے اور الزام تراشیوں پہ پھر جو وفاقی وزراء جو لب و لہجہ استعمال کر رہے ہیں, جس طرح اس پروپیگنڈے کو دوام دے رہے ہیں, ہمیں آپ مجبور نہ کریں کہ آپ کے گھروں کی باتیں بھی اس طرح جو ہے نا بیٹکوں میں یا پریس کانفرنسوں میں اور میڈیا میں ہو. ہم کسی کی بے توقیری نہیں چاہتے, لیکن ایک حد ہوتا ہے, آپ اپنے حد میں رہیں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس الزام تراشی کو بند کریں اور یہ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا, ایک غلیظ پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے بشرا بی بی کے خلاف, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. میں بس آخر بھی بات یہ کرتا ہوں, ہم نے کسی طور پر ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا ملک ہے. ہم 1973 آئین کو عملی شکل میں بحال کرنے اور 18 امینڈمنٹ کا بھرپور دفاع کرنے کا عہد کرتے ہیں. اور ہمیں پیپل پارٹی سے بڑی توقعات تھی کہ شاید پیپل پارٹی کے اندر جو ہے نا بھٹو کا جو ایک بہت بڑا تحفہ تھا اور جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی, ان کے لیے پیپل پارٹی کچھ اپنی سیاست کو قربان کرے گی, اقتدار کو قربان کرے گی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوگی. لیکن افسوس یہ کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اقتدار کی خاطر انہوں نے اپنی عوامی سیاست کو ختم کیا. ہمیں نواز شریف سے بھی توقع تھا کہ شاید نواز شریف جو انہوں نے اعلان کیا تھا اور کمپین چلایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, اس کے لیے کچھ وہ اس میں حرکت آئے, کوئی احساس ہو کہ ملک کی جمہوریت ختم ہو رہی ہے اور ووٹ کو حق کا نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا اس کے لیے کچھ کرے. لیکن نواز شریف اپنی بھائی اور اپنی بیٹی کی وجہ سے بری طرح کمپرومائز کر گیا ہے. ابھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس قسم کے نظام میں زندگی گزاریں گے یا وہ پاکستان جس میں اس کی حقوق اور جس میں اس کی قانونی جو اس کے رائٹس ہے وہ محفوظ ہو. اور وہ تب ہوں گے جب ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی, جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی, جو 1973 کے آئین کے مطابق اور 18 امینڈمنٹ کے مطابق جو ہماری بنیادی حقوق ہے, تمام صوبوں کے جو حقوق ہے ان کا لحاظ اور خیال رکھا جائے گا. اس پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے گی. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے کو جو ہماری ایک احتجاج ہے اس میں تمام یہ قانونی اور آئینی احتجاج ہوگا اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب اس میں مل کے ساتھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم مشرقی دنیا میں رہتے ہیں, یہاں رسم و رواج ہے, جہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی لوگ مر جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں یا ویسے مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو لوگ جا کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں آج اسی لیے آئے تھے, اپنی روایت کے مطابق بھی اسلامی نقطہ نظر